بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، اللہ پاک دا بہم والا کرم تے احسان ہے کہ اللہ پاک نے اسا کو مبارک اور پیارے نبی دی مبارک امتی جو پیدا فرمائے. سارا نبی بہت بڑا مبارک نبی ہے، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء. اللہ پاک نے طاقت میں کو نبی عطا فرمائے. اگر اساں احادیث اور تاریخ دے ورق کو الٹوں پلٹوں ان کو پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا شجر نسب پاک طیب طاہر. نبی تو پہلے بھی تے نبی دے بعد بھی. نبی دا ابا بھی پاک، نبی دا دادا بھی پاک، نبی دا پردادا بھی پاک، یہاں تک کہ نبی دے مذکر جنس دے وچو اگر چلیا ونجے حضرت آدم تک نبی دا پورا شجر نسب پاک ہے. اسا ہوں پاک نبی دی امتی جو ایسے، اور نبی دی اماں بھی پاک، نبی دی اماں بھی پاک. یہاں تک کہ نبی دا شجر نسب حضرت حوا تک چلا ونجے میرا نبی ہر حوالے نال پاک ہے. اگر انہیں نبیوں کو دیکھوں، حضرت ابراہیم دا ابا بت پرست ہے. کئی نبی دا ابا کیڑے حوالے نال، کئی نبی دا ابا کیڑے حوالے نال، لیکن ایتا تیری میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے تیکو تے میں کو نبی پاک عطا فرمائے. اے تیری میری بدقسمتی کہ اسا انہیں کو پہچانیا نہیں. میرے نبی کو دنیا بھر دے ذرے نے پہچانے، نبی کو درختے نے پہچانے، نبی کو زمین دے ذرات نے پہچانے، میرے نبی کو پہاڑے نے پہچانے. اگر نہیں پہچانیا تا تائیں تے میں مسلمان نے نہیں پہچانے. تاریخ الٹ کے دیکھو، نبی دی زندگی کو پڑھ کے دیکھو. حالی تک نبی دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا نکاح نہیں تھا. ام قتال ورقہ بن نوفل دی عزیزہ، تورات و زبور و انجیل دی عالمہ حضرت عبداللہ کو دے دیں اور اپنے کتابیں دے اندر جرا انہیں پڑھیا کہ آخری نبی ہوسی اندہ ابا دی شکل وضع کرتا نین و نقش ایمیں ہو زن. انہیں فوراں بھاپے کہ عبداللہ دے اندر محمد الرسول اللہ دستا. ایک روایت اندے کہ ام قتال نے نبی کو گناہ دی دعوت دیتی کہ اے نور نبوت میرے اندر منتقل تھی ونجے. ایک روایت دے اندر اے اندے کہ ہوں وقت جڑا مروجہ نکاح دا طریقہ ہا اون حوالے نال خطبہ نکاح دیتے، پیغام نکاح بھیجے. تو حضرت محمد علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ نے فرمائے کہ سادہ طریقہ ایک کہ سادہ رشتہ سارے والدین کریں دے. دیتا میرا ڈاڈا کر دے سی میں اٹھی تو راضی. تو حضرت عبدالمطلب نے حضرت محمد علیہ السلام دے والد گرامی دا نکاح حضرت آمنہ دے نال کر دیتا. کچھ عرصہ بعد وہ ام قتال ایک جگہ تے مل دی اور ام قتال آدھی ہے کہ عبداللہ لگ دے کہ تولا نکاح تھی چکے. او نور نبوت جڑا میں کو پیشانی تو محسوس تھی رہا، آج او کہیں بھی جاتے منتقل تھی چکے. آج او آمنہ دے بطن دے اندر پہ چکے. اور اما آمنہ کیا آدھا؟ نبی دی زندگی تو پڑھو تو صحیح، نبی دی زندگی کو دیکھو تو صحیح. نبی حالی تک دنیا تے اینا ہن انہیں دے نعرے، انہیں دے خوشخبریاں، انہیں دے مبشرات اللہ نے پہلے سنوا دیتے. اما آمنہ فرمیدن خدا دی قسم جڑا میرے بطن اقدس دے اندر حضرت محمد علیہ السلام این میں مختلف قسم دیا خوشبوہاں محسوس کریں دے.
حضرت محمد علیہ السلام دے والد گرامی حضور دی پیدائش تے پہلے وفات پا چکے ہیں. اصلچ میں بیان تقریباً اتھاں اردو اتنا سرائکی او تھوڑا مسئلہ بندا بھی میرے واسطے. تمال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے بعد وفات تھی گئی. حضرت محمد علیہ السلام بطن اقدس دے اندر موجود ہیں. اما فرمینے کہ خدا کی قسم عرب دے دستور دے مطابق اسا عورتاں کٹھیاں تھی تے کنویں دے اتے کھو دے اتے پانی بھرن میں جہاں سے جے میلے کھو دی منڈیر تے اسا پہنچوں ہاں استقبال محمد اچ پانی اتے آویں دا. پانی نے میرے نبی کو پہچانے. اگر اج نہیں پہچانیا تے میں نہیں پہچانے. پانی نے عزت و تکریم کیتی ہے میرے نبی دی. اگر عزت و تکریم نہیں کیتی تو مسلمان نہیں کیتی. کلمہ پڑھ کے دھوکا، کلمہ پڑھتے دگا بازی، عشق رسول دا نعرہ مار کے ول سنت کو زبا. جی میں حضرت فرمینے پہ ہے نا روزانہ میں کو تاکو سارے کو پتہ ہے کہ نبی دی سنت چہرے کو سجاوانے. میں کو تاکو سارے کو پتہ ہے کہ ڈھول بجاوان اے نبی دی سنت دے خلاف ہے. میں کو لسو سال دے بعد میلاد چمنے دوں ہوں جا دے اتے ایسا ڈھول کے وجہ دوں. اے عشق رسول ہے. اما فرمینین میں کو عورتاں آدھہن آمنا تو اتھیں ٹھہر ون اتھیں رک ون اساں با آسانی پانی بھر گنوں تو آخرج پانی بھرے. تو میں عرض کریں دا پہ ہم کہ اما فرمینین کہ میرے جسم میں اتھار دے وچو خوشبو اندی ہے. تو حضرت عبدالمطلب کو مکہ دے لوگے نے آکھیا کہ وفا خامن دی وفات دے بعد عورت کو او سوگ منے دیئے 4 مہینے راہ دی وہ ایمیں رہ دیئے. کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں. یہ تواری بہو کیویں ہے کہ یہ تا خوشبوہ لیں دی. حضرت عبدالمطلب آدن بڑی کوشش کی تھی کہ میں اپنی بہو کنو سوال کر گھنا، لیکن وہ حضرت محمد دی جڑی حیبت ہے میں کو سوال نہ کرنے دی ہے. فرمائے ہک جاڑے میں سوال کر ہی لکھتے. تا اما آمنہ رو پین ابا جان تو سا صرف خوشبو دا دو. خدا دی قسم جدہ دا اے بچہ میرے پیٹے چاہے میں تا عجیب و غریب واقعات لے دیا. اگر کنویں دے میں دیا پانی استقبال محمد اتے آویں دے. اگر پہاڑ دے نال گزر دیا اما فرمینے میں کو آج او پہاڑ یاد ہے جیڑا پہاڑ میں کو سلام عرض کریں دا کہ محمد دیماتے کو سلام ہوئے. اما آدن کہ میں جے میرے مکہ دے اندر چل دی ہم میرے اتے بادل سایہ کریں دا یہ استقبال محمد ہا یہ احترام محمد ہا. اما فرمینے کہ میں جے میرے مدی مکہ دے اندر چل دی ہم فرمایا پتھریلی زمین ہے جنہ بھی میرے پیر دے تلے کوئی پتھر آوے ہا خدا دی قسم وہ پتھر نہ ہوندہ ہا اور روئی بنوے دی. یہی پہچانے نبوت. اج تیتے میں کیا پہچانے؟ یہی پہچانے نبوت کہ حضور علیہ السلام کو زمین دے ذرے ذرے نے پہچانے. بخاری شریف دی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمے دن کہ ایک دفعہ دو حدیثیں ہی عنوان دے ہوتے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے میں کو آکھے ونجو دو درخت کھڑن دو جھاڑیاں کھڑین انہیں کو آکھو کہ تو آکھو محمد الرسول اللہ سرین دے پن انہیں قضاء حاجت کرنی ہے. میں وانتے ایک جھاڑی کو پیغام دیتم او جھاڑی سر دے بل چل کے آئیے حضور دے سامنے اوڑ بنیے. حضور نے قضاء حاجت کی تھے اور وہ واپس چلا گیا. اور ایک روایت دے اندر اندے کہ حضور علیہ السلام نے خود ہونے کو حکم دیتے اور وہ جھاڑیاں چل کے آئیں. تا ہر ایک ذرہ حضور دی اتباع اگر اتباع نہیں کیتی تا آج اے زبانی عاشق رسول نے نہیں کیتی. سود تیرے اندر، رشوت میرے تیرے اندر، خلاف سنت عمل تیرے میرے اندر، والدین دی نافرمانی تیرے میرے اندر، اور غریبیں ظلم کرنا تیرے میرے اندر، ہمسائیں دے حقوق دا خیال نہ کرنا تیرے میرے اندر. لیکن میں عاشق رسول ہاں اللہ آپ بشکے سی. اگر اے معاملہ ہوندہ تو ول کربلا والے نماز تیر دے سائے دے تلے کیوں پڑھ دے پہن او بھی یوں نعرہ مارے نا اللہ آپ بشکے سی. حضرت علی المرتضی شیر خدا قبرستان دے نال گزرین حضرت کمیل نالن اتھیں ایک دفعہ کھڑ گیا
پر یہ موت یہ عام چیز نہیں تا حضرت علی المرتضی کھڑن اور انہیں خطاب کیتے یا اہل القبور اموالکم قسمت اولادکم حرمت ازواجکم زوجت کیف حالکم، اور قبر والے ہو تمہاری اولاد یتیم تھی چکی ہے، تمہارے مال تقسیم تھی چکے ہیں، تمہاری بیویاں جڑی تو ہی تو ہے، تیری نوکری تے کو رشوت تے مجبور کیتے، سود تے مجبور کیتے، حرام کھاون تے مجبور کیتے، تیری بیوی تے بچے نے آج او بیوی بھی بی جاتے نکاح کر چکی ہے، کیف حالکم، تسا سناؤ تارا کیا حال ہے؟ میں حرام خود نہیں کھندا، میں رشوت خود نہیں کھندا، میں سود خود نہیں کھندا، میری تے میری بالینی خواہشات میں کنو کرویندہ پیا ہوں دن، میں اپنی بیوی کو 15,000 اور سوٹ گھنتے ہی نہیں لیندہ، میری تنخواہ دے گزارا نہیں، لیکن جنہ کرپشن کرے سا، بید حق ہو سا، ظلم کرے سا، بل اے چیزاں تھی سن، لیکن میرے محترم دوستو اے صرف اور صرف دنیا تک ہے، اے دنیا تک ہے، اور جنہ انسان تے موت اندی ہے، او مفتی صاحب موجود ہیں، او مال تیرا تے میرا نہیں ہوندہ، او وہ رسادہ بڑھ میں دے ایماستے حضور علیہ السلام دی ذات کو پہچانو، حضور دے طریقے کو پہچانو، حضور دے طریقے دے مطابق زندگی آج گزارو تو ساتھ میں بل جن حضرت فرمینے پہ ہن ور موت آسانی آلی ہو سی، این واسطے فرمایا حضور علیہ السلام نے الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، آج موت، اور ایک حدیث سے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن واسطے تحفہ ہے، میرے محترم دوستو تحفہ او سمجھتی، ای موت دوتے جی میں حضرت فرمیدے میں خوش ہوتی سی آمن دے ہوتے جائے موت دی تیاری کیتی ہے، آج موت کو نوسا کیوں ڈر دوں، کیوں گھبرے دوں، ای واسطے کہ ساری موت دی تیاری کے جی میں حضرت فرمیدے پہ ہم کتنی لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دا حکم اندے، اللہ کی طرف کنو آواز اندیے، اللہ اکبر اللہ دے بے مڈاں، یا دینے میری کھاتے و کھیتی باڑی وڈی، میری دکان وڈی، میرے دوستیں دی محفل وڈی، فرمایا زبان حال دے نال اے آدھا بیٹھا ہوں دے کہ اللہ معاذ اللہ وڈا نہیں، میری محفل وڈی، میرا کاروبار وڈا ہے، اگر اللہ کو وڈا سمجھدا ہوئے ہاں تو اٹھی تے آوے نا، این واسطے میرے محترم دوستو سب تو پہلے حضور دی ذات کو پہچانو، ول حضور دے اعمال کو پہچانو، حضور دے ایک عمل دے نال محبت کروں، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اسا نماز پڑھ دو، حضور نے روزہ رکھے اسا روزہ رکھے دو، حضور نے دیانتداری کیتی ہے، سب تو پہلے حضور علیہ السلام نے جدا اعلان نبوت فرمائے، علماء موجود ہیں تو حضور علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میں کو اے رسم میں قرآن کی میں پڑھتا نہیں، حضور نے اے نہیں آکھیا اے رسم میں نماز کی میں پڑھتا نہیں، حضور نے اے نہیں آکھیا اے رسم میرا روزہ کی میں ہے نہیں، حضور نے اے فرمایا کہ لوگوں میں پلسو میں تمہارے اندر کی میری ہاں، میں کو کی میں پاتے ہوئے، میرے اخلاق کی میں ہیں، میرا اٹھن باہن کی میں ہے، میرا امانتدار ہون کی میں ہے، حضور نے اے پوچھے، حضور نے اپنی نماز دے بارے نہیں پوچھا، کل قیامت دے دی جتا نماز دا پوچھا ویسی، ایک حدیث پاک کے اندے کہ فرشتے جنہ ایک انسان کو اللہ دے کانے گھن کے ویسن اور اللہ جل شانہ پوچھسن ہاں ہی دے نام اعمال کی میں ہے، تو اللہ فرشتے عرض کرسن مالک بڑے تلاوتہ کرتے ہیں، بڑا مولی صاحب ہاں، بڑا توبہ مسجد دا خطیب ہاں، بڑے قرآن دا تلاوتہ کی دن، بڑا تقوی طہارت ہاں، اللہ فرمیسن دسو ان دی اخلاق کی میں اخلاق کی میں ہیں، پیو نال، ماں نال، بھرا نال، بھیڑی نال، رشتہ دارے نال اخلاق کی میں ہیں، فرشتہ سے اللہ سے اخلاق کی دے چنگے کہیں گے، اللہ فرمیسن پکڑتے کو جہنم میں سڑ، اللہ آپ پہ بچ کے سی، میں نماز پڑھتا کرنا ٹھیک ہے، اللہ آپ پہ بچ کے سی، نہیں میرے محترم دوستو جتھاں دین دے اندر ایک حصہ عبادات ہے، ترہ حصے تیرے تے میرے معاملات ہیں، مسلم شریف دی حدیث حضور علیہ السلام کو نے پوچھے 5 منٹ 3 پہ میں چھوڑے نہ پیا، حضور علیہ السلام کو نے پوچھے یا رسول اللہ ایک عورت ہے محلے دے اندر بڑی نیک بڑی قرآن کا تلاوتہ کریں دی، بڑا روزہ ہر وقت روزہ ہی روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، درود شریف بہت زیادہ پڑھ دیئے،
وہ آدھی میں کو اللہ نال محبت ہے، اللہ دے رسول نال محبت ہے، لیکن ہمسائے تنگ نو کر پیو ماں تنگ ہے، نہ ماں دی قدر ہے، نہ پیو دی قدر ہے، نہ بھرا دی قدر ہے، نہ چھوٹے دی قدر، نہ وڈے دی قدر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے سیدھی جہنم وچ ویسی، نماز پڑھ دی ہے، روزے رکھیں دی ہے، لوگ خوش کہنا ہن اپنے وہی تے پرائے وہی، پیو وہی، بھرا وہی، ماں وہی تے رشتہ دار وہی خوش کہنا ہن۔ میرے محبوب نے فرمایا میں کو دسو نبی سونے دی گال معاذ اللہ غلط تھی سکتی ہے؟ نبی سونے فرمایا بل سوال کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ صرف اور صرف فرض نمازہ ادا کریں دی، مختصر ذکر اذکار، مختلف درود شریف پڑھ دیئے، زیادہ کوئی لمبی چوڑی عبادتہ نہیں کریں دی، مسلم دی حدیث ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے سدھی جنت ہے بیسی، بھی مسلم شریف دی حدیث سنا کے ختم کرا۔ فرمایا کل قیامت دے نہیں کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام دے مختصر عرض کرا کہ وہ ملن دی خواہش رکھے سے سامنے آوے سے فرشتے روک گن سن، نہیں تو سونے دی مجلس سے نہیں بن سکتے، حضور دیکھ گن سن، حضور فرمے سے ہاں اولائی اصحابی، اے میرے امتی نے، اصحابی تو مرادی تھا امتی ہے، اے میرے امتی نے کو آمن دیو۔ فرشتے عرض کرن سن یا رسول اللہ تارے امتی ضرور ہیں، لیکن تارے دنیا تو پردہ پاون دے بعد، دنیا تو چلے ونجان دے بعد انہیں نے تارے دین کو چھوڑ لیتا، شادی اپنی مرضی دی ہے، غمی اپنی مرضی دی ہے، ہر ایک معاملہ اپنی مرضی دہا، تارے دین کو چھوڑ دیتا ہانے، نہ اعمال دین آلے، نہ اخلاق دین آلے، نہ اٹھڑ بہن دین آلا۔ حضور فرمے سے مسلم شریف دی حدیث ہے سحکن سحکن انہیں کو دفع کر دیو، انہیں کو دفع کر دیو۔ میرے محترم دوستو کیا بڑھسی امتی ہو سنو، اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، اللہم محفظنا من، اللہ سا کو بچاوے، اگر اسا دے یوں شمار تھی بنجے بل کیا کرے سو۔ این واسطے دستہ عرض ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، رشتہ داری نے سب تو بڑی چیز حسن سلوک کرو۔ میں نمازی ضرور ہو سا لیکن سب کچھ بھیڑ دا حق کھا کے آیا تکبیر تحریم اچ بیٹھے، اقامت ماں اکسا صحیح بھیڑ دا حق ادا کی تھی، اقامت ماں اکسا صحیح اذان میں نے سا، ماں دی قدر کیتی، پیو دی قدر کیتی، بھرا میں تو تے شفقت کیتی، رشتہ دار اللہ پاک نے تے کو آنے دے دیتے ہیں، رشتہ دار نہ خیال کیتی۔ فرمایا اے اندی اقامت، اے اندہ مسلح، اے اندی کوئی کم نہ ہو سی۔ این واسطے کوشش کروں کہ اسا ہون تو ایک دوجے کو معاف کروں، در گزر والی زندگی اختیار کروں، بل اسا سیدھے رستے تے چل پاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑے زیادتیاں تھیں، بڑے ظلم تھیں، تاریخ انسانیت دے اندر اتنا ذاتی ظلم کوئی نہیں تھی، لیکن میرے محبوب نے سارے کو معاف کیتے۔ جناب فتح مکہ تھے، میرے محبوب نے اعلان کیتے لا تصریب علیکم اليوم، سارے کو معافی ہے۔ میرے محترم دوستو کیا معاف کرنا چھوٹا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا دنیا تے میرے بندے کو معاف کرے سی میں ان کو معاف کرے سا، اور معاف کرنا دی عزت